اس کرکٹ کے موضوع پر میں نے پہلے بھی کچھ بات کی تھی، لیکن کچھ بات باقی رہ گئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ چلیں انڈیا سے ہارنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بہت ماہر ہیں، لیکن امریکہ سے ہار گئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان کی جگہ پر ہماری گلی محلے کے کچھ بچے وہ بھی بھیج دیے جاتے نا، تو وہ بھی ان کی اچھے طریقے سے دمڑی بجا کے آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بچے ہیں چھوٹے، یہ کھیلتے وطن کے لیے، اس لیے جیت کے آتے۔ اور یہ جو ہماری ٹیم گئی ہے، یہ تو ضمیر فروش انسان ہے، پیسوں کے لیے کھیلتے ہیں اور پیسوں کے لیے ہی ہارتے ہیں۔ امریکہ نے بھی ان کو آنکھیں دکھا دی کہ بیٹا باپ باپ ہوتا ہے، باپ کو آنکھیں نہیں دکھاتے، اور باپ کے سامنے ہارنا ہی بنتا ہے تم لوگوں کا۔ اور ویسے بھی تم لوگ تو ہمارے غلام ہو، بھلا آقا سے بھی کوئی جیت سکتا ہے؟ بھلے آقا کو خود کھیلنا آتا ہو نہ آتا ہو، لیکن غلاموں کی ہار ہی ہوتی، غلام جیت کر بھی ہارے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اور اگر ہم سے جیتے تو پھر یاد رکھنا IMF کے قرضے یا اس کی بھیک لینے کے لیے ہمارے پاس نہ آنا۔ شرم آتی ہے اس بات کے اوپر کہ کروڑوں روپے ان کے اوپر خرچ ہوتے ہیں۔ کیا یہ سارے پیسے ٹک ٹاک بنانے کے لیے دیے جاتے ہیں ان کو، یا فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ان چیزوں پر بےہودگی پھیلانے کے لیے دیے جاتے ہیں، یا طرح طرح کی شیخیاں بکھیرنے کے لیے، طرح طرح کی رنگ برنگ کی کیپس پہن کر لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں لینے کے لیے دیے جاتے ہیں؟ یہ ان کے تو سٹائل ہی ختم نہیں ہوتے۔ بھائی پیسے آپ کو کھیلنے کے لیے دیے جاتے ہیں، بات سمجھ رہے ہو؟ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے نہیں دیے جاتے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈھنگ سے کھیلنا نہیں آتا تو واپس آ جائیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں گھروں میں آرام سے۔ اور ویسے بھی اتنی شہرت تو آپ لوگوں کو مل گئی ہے کہ ہر کوئی آپ لوگوں کو جانتا ہے۔ کبھی کوئی کمپنی والے، موبائلوں والے آپ کو بلا رہے ہیں مشہوریاں دینے کے لیے، کبھی کوئی ٹائر کی کمپنی والا، کبھی کوئی کھانے کی چیزیں ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ اتنے کم بخت لوگ ہو، تمہیں یہی پتہ نہیں چلتا کہ کون سی مشہوری دینی ہے اور کون سی ایڈورٹائزنگ کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی۔ کیا اتنی بھی عقل تم ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ کس کس انسان کی، کون سی کمپنیوں کی تم مشہوریاں دے رہے ہو؟ ہم پاکستانی فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، جہاں جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور یہ ہے کہ ضمیر فروش چند پیسوں کی خاطر کبھی پیپسی کی مشہوری دے رہے ہیں، اور کبھی ڈیو کی مشہوری دے رہے ہیں، یار ہیں تو پار ہیں، اور کبھی کوک کی مشہوریاں دے رہے ہیں۔ ابھی تک ان کا وہی کام چل رہا ہے۔ جب سے اسرائیل میں جنگ شروع ہوئی ہے، اسرائیل فلسطین کی، ابھی دوبارہ سے 7 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ صدر درجے کے بے غیرت ہیں کہ ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ بھائی اگر ان کی فلسطینیوں کی مدد نہیں کرنی، ٹھیک ہے، آپ لوگ ہو اس قابل، لیکن کم از کم اسرائیل کے لیے اعلی کار بن کے فلسطینیوں کے خلاف تو نہ ہو۔ چند ٹکوں کی خاطر فلسطینی معصوم بچوں کے خون کے ساتھ آپ ہولی کھیل رہے ہیں، پتہ بھی ہے آپ کو اس چیز کا، اور تمہیں شرم نہیں آتی ہے سارا کچھ کرتے ہوئے؟ کل اللہ کو کیا جواب دو گے آپ؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی کو کوئی اٹھا کر لے جائے اور اس کے ساتھ بدکاری کرے، پھر اس کو قتل کر دے، پھر اس کے بعد وہ تمہیں آفر کرے کہ آؤ ہماری کمپنی میں آؤ اور ہماری چیزوں کی ایڈورٹائزنگ کرو اور پیسے کماؤ، کیسا لگے گا تمہیں؟ بہت اچھا لگے گا۔ وہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان خواتین، بچے، بچیاں، عورتیں، خواتینوں کی عزتیں تار تار کی گئیں، ان کو رسوا کیا گیا۔ سب کچھ ظلم ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود تم وہی حرکتیں کر رہے ہو۔ کہاں سے جیت جاؤ گے؟ کیسے جیت جاؤ گے؟ کوئی ایک میچ آپ نے جیت کے دکھایا جب سے فلسطین کا معاملہ شروع ہوا ابھی 7 مہینے پہلے سے؟ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک میچ؟ میں نے بہت سارے پچھلے بیان دیے، آپ اٹھا کر دیکھ لو، 6 مہینے پہلے دیا، 7 مہینے پہلے دیا، پھر ایک میں نے بیان دیا۔ ان سارے بیانات میں نے یہی کہا تھا، بیٹا تم جیت کر دکھا دو تو میں مان جاؤں گا۔ جب تک تم یہ حرکتیں چھچوری کرتے رہو گے، تم کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ ہم کتنی کوشش کر لیں گے، جتنی بھی کوشش کرتے ہیں، آخر میں آپ لوگ آ کر مشہوریاں دے دیتے ہو، کبھی پیپسی کی، کبھی کوک کی، اور تمہارے جو فالوورز ہیں وہ بھی تمہاری طرح کے ہیں، پھر وہ بھی دوبارہ انہی چیزوں کو پینا شروع کر دیتے ہیں، استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آخر میں ایک حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں، بلکہ یہ میں پوری پاکستانی عوام کی طرف سے ایک درخواست کرتا ہوں پاکستانی حکومت سے، کہ ازراہ کرم اس پوری کی پوری ٹیم کو بالکل سرے سے ختم کیا جائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی۔ اور ویسے بھی پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے؟ کرکٹ تو نہیں ہے، ہاکی ہے نا۔ ہاکی کو ہاکی لگا کے خدا جانے کہاں غائب کر دیا ہے۔ اس کرکٹ کے پیچھے ذلیل ہو رہے ہیں پاکستانی قوم بھی، اور یہ کھلاڑی بھی، اور پاکستان بھی۔ وہ انسانوں والا کھیل ہے، صحیح ہے، ہجڑوں والا کھیل ہے۔ فٹ بال کھیلیں، کراٹے کھیلیں، سوئمنگ کریں، گھوڑ سواری کریں، تیر اندازی کریں، سنت والے کھیل کھیلیں، ایسے کھیل کھیلیں جس میں جسم میں مضبوطی ہے، طاقت آئے، دشمن کا سامنا کر سکیں۔ اور خدا کے مطلب تم تو کرکٹ میں سامنا نہیں کر سکتے دشمن کا، جنگ میں کہاں سامنا کرو گے؟ لہذا پاکستانی حکومت سے درخواست ہے کہ ان کو ختم کریں کرکٹ کو، اور وہاں سے بچنے والے جو کروڑوں روپے ہیں یہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیے جائیں، غریبوں کو دیے جائیں، ایسی جگہ پر استعمال کیے جائیں جہاں پر پاکستان کی ترقی ہو سکے، پاکستان کے قرضے اتر سکیں۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے ان کو دینے کا؟ یہ میرا کام تھا، یہ میں نے اتنا کر دیا۔ اب اگر آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کرکٹ کی ختم ہونی چاہیے، اس کرکٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے، کوڑا کرکٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس پیغام کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے آگے شیئر کریں، اتنا شیئر کریں، اس کو اتنا پھیلائیں
کہ اعلیٰ حکام تک پہنچے، ان کو پتہ چلے کہ عوام کے جذبات اس بارے میں کیا ہیں. عوام راضی نہیں ہے اس ٹیم سے، نہ ہی ان پیسوں کے اوپر وہ راضی ہے کہ اس ٹیم کو دیے جائیں. بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اور اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے، کہنے کی کوئی رائے ہے، تو لازمی اس کا اظہار کیجئے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کمنٹ پڑھوں اور اس کا جواب دوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.